کیا تم جانتے ہو کہ معجزے کیا ہوتے ہیں؟ تو سنو، جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں وہ ہوتے ہیں معجزے۔ معجزے کب ہوتے ہیں؟ تو سنو، جب ہر امید ختم ہونے کے باوجود بھی انسان اپنے رب کی قدرت پر یقین رکھتا ہے، تب ہوتے ہیں معجزے۔ کن کے لیے ہوتے ہیں معجزے؟ تو سنو، تمہارے لیے ہوتے ہیں معجزے، ہم سب کے لیے ہوتے ہیں معجزے۔ معاملات جتنے بھی خراب ہو چکے ہیں، مشکلیں جتنی بھی بڑی نظر آ رہی ہیں، ہمارے رب کی قدرت سے باہر نہیں ہے کچھ بھی۔ جب پیاس کی شدت عروج پر تھی تبھی زمزم کا معجزہ ہوا تھا، اور تکلیف کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آسانی اور سکون بہت قریب ہے۔ دعا کرنا نہ چھوڑو، یقین کرنا نہ چھوڑو، معجزے ہوتے ہیں، معجزے ہوں گے۔ اللہ پاک قرآن میں فرمایا ہے کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن ہم سمجھتے نہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ تم جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو کیوں اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو صحرا میں بھی زمزم دیا؟ کیوں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا؟ کیوں حضرت زکریا علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں بھی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں ایک چیز مشابہ تھی، وہ ہے یقین۔ ان میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری، انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب رب پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہ ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو کہ اللہ راستے بنانے والا ہے، اور جب تم اس کا اچھا گمان رکھو گے تو یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے، اور پھر دیکھنا وہاں سے راہیں نکلے گی جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ اور زندگی مشکل ہے ہماری، کبھی صبر، یقین، توکل کا امتحان ہے تو کبھی مصیبت، پریشانی، آزمائشوں کا۔ ابھی تمہاری دعائیں ادھوری ہے تو کیا ہوا؟ سب سے زیادہ دلچسپ واقعے بھی تو صبر کرنے والوں کے ہیں، وہ بھی آخری حد تک کا صبر۔ جب آگ کے اندر ڈال دیا پھر بھی صبر، مچھلی کے پیٹ میں بھی صبر، فرعون کے ظلم کے خلاف صبر، اندھیرے کنویں میں بھی صبر، بیٹے کی جدائی میں بھی صبر۔ بس اتنا صبر کہ جب تک تمہارے حق میں رب کا فیصلہ نہ آ جائے، اللہ سے مانگتے رہو جو تم چاہتے ہو، یہاں تک کہ وہ تمہاری دعا کا جواب دے اور تمہارے لیے خوبصورت دروازے کھول دے۔ وہ ایک دن کن کہہ دے گا، بس جلدی نہ کرو اور یہ نہ سوچو کہ یہ کیسے ہوگا۔ فکر کرنے میں اپنی توانائی ضائع نہ کرو، اپنا تقوی اور توکل کو مضبوط رکھو۔ اللہ پر توکل مضبوط ہو تو کوئی کام ناممکن نہیں، اور جب اللہ پاک کن کہہ دیتے ہیں تو کائنات کا ہر ذرہ آپ کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے۔ اور توکل اسے نہیں کہتے کہ اللہ کے سپرد کیے گئے معاملے کے بارے میں پریشان ہوا جائے۔ توکل تو یقین کا نام ہے جو انسان کے دل کو راحت سے بھر دیتا ہے، جو دل میں سکون اتار دیتا ہے کہ جو مانگا ہے مل کر رہے گا، کیونکہ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اور آزمائش کے لیے چنے جانے والوں کی دعاؤں کو بھی اللہ نے قبولیت کے لیے چن رکھا ہوتا ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں کو تب تک خالی نہیں کرتا جب تک وہ انہیں اور بہتر چیز سے بھرنے کا ارادہ نہ کر لے، اور اللہ ضائع تو کچھ بھی نہیں کرتا، نہ کوئی دعا، نہ کوئی نیکی، اور نہ ہی آپ کی کوئی پکار ضائع جاتی ہے۔ اللہ کے ہاں ہر چیز کی قدر ہے، ہر وہ عمل جو اس کے لیے کیا ہو، ہر وہ آنسو، ہر وہ آہ جو اس کی یاد میں نکلے،
وہ اسے یاد رکھتا ہے اور بہترین وقت پہ بہترین بدلے سے نواز دیتا ہے۔ اور اللہ کے سامنے جتنا چاہے رو لے وہ بیزار نہیں ہوتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ تمہاری عادت ہے رونے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، بلکہ اللہ کے سامنے رونے سے دل کو بہت سکون ملتا ہے، دل کا سارا بوجھ اتر جاتا ہے۔ وہ رب بڑا قدردان ہے ان آنسوؤں کا، اسے احساس ہے اپنے بندے کے دکھ کا۔ وہ موقع دیتا ہے بندے کو اپنے سامنے کھل کر رونے کا، تاکہ دل کا سارا غبار نکل جائے اور دل صاف ہو جائے، اور پھر وہ اس شفاف اور حساس دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ اور اللہ کی نور بھری مصلحتیں ہمارے اندھیرے خوابوں سے بہت خوبصورت ہے۔ وہ تمہارا صبر ٹوٹنے سے پہلے ہی کن کہہ دے گا۔ اور جب جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور تم نا امید ہونے لگو اور تمہارے لیے صبر کرنا مشکل ہو جائے، تو یاد رکھنا کہ جو چیز تمہیں ناممکن لگ رہی ہے وہ رب کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو تم، یہیں تو تمہیں صبر کرنا ہے، یہیں تو تمہیں اس کے کن پر کامل یقین کرنا ہے، یہیں تو تمہارے صبر کی آزمائش ہے۔ اگر اس رب نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اسی لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے، اور وہ تمہارے ادھورے خواب مکمل کر دے، اور ایک روز تمہاری آنکھیں اپنی دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی۔ تم یقین رکھو اپنے رب پر۔ سورہ زحا میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، تم کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ آنے میں دیر کرتے ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔